جی السلام علیکم جی میرے بھائی، جو آپ نے لنک بھیجا ہے وہ مل گیا بالکل، اور میں نے دیکھ بھی لیا ہے. تو اس کے پر چلے، میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ آپ کو شاید اس کے اندر بھی کوئی صداقت کی، جماعت احمدیہ کی صداقت کی کوئی دلیل نظر نہیں آتی، لیکن مجھے تو اس کے اندر بھی دلیل نظر آ رہی ہے. کیونکہ بقول آپ کے کہ آپ بہت سارے احمدیوں کو اسلام کے اندر لے کر جا رہے ہیں اور ان کو آپ کھلے عام سوشل میڈیا پر دکھا رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جو جماعت احمدیہ میں آ رہے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ نہیں آ سکتے. وہ پاکستان کے قانون کے مطابق مرتد ہیں، اور مرتد کی سزا قتل ہے. تو میرے لیے تو جماعت احمدیہ کی صداقت کی دلیل اسی بات کے اندر ہے. کجا یہ کہ لمبی چوڑی بحثوں میں جائے بندہ، مزید اس کے اوپر گفتگو کرے، میں تو یہیں سے شناخت کر سکتا ہوں کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. ایک فریق ایسا ہے کہ اس کو اپنا ایمان ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور دوسرا فریق کھل کر سوشل میڈیا کے اوپر معاشرے کے اندر یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے اندر اتنے لوگ آ چکے ہیں. تو بتائیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیمانہ سیٹ کیا ہے سچے کی اور جھوٹے کی شناخت کا، وہ کیا پیمانہ تھا؟ حضور نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ جو سلوک میرے ساتھ ہو رہا ہے اور میرے صحابہ کے ساتھ ہو رہا ہے آخری دور میں سچی جماعت کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ، یہی سلوک ہوگا. اب آپ دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضور کے ساتھ کیا ہوا. جو بھی ایمان لاتا تھا وہ کھل کر اظہار نہیں کر سکتا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جہاد فرض ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے اس وقت تک لڑو کہ حتیٰ یکون الدین للہ، کہ دین اختیار کرنا اللہ کے لیے ہو جائے. مراد یہ ہے کہ ہر ایک کو یہ اختیار ہو کہ اگر کوئی مسلمان رہنا چاہتا ہے، کوئی عیسائی رہنا چاہتا ہے، کوئی یہودی رہنا چاہتا ہے، تو دین آزاد کروا دیا جائے. تو اس سے ثابت ہوا کہ دین اختیار کرنا اس دور میں مشکل تھا، آزادی نہیں تھی دین اختیار کرنے. آج کس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے؟ احمدیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. تو احمدی ہوئے نا، ما انا علیہ و اصحابی کے مصداق احمدی ہوئے. تو میرے لیے تو اسی کے اندر صداقت کی دلیل ہے. باقی آپ نے یہ لنک بھیجا ہے کہ جی بہت سارے جو قادیانی ہیں وہ مرزائیت کو چھوڑ کر اسلام کے اندر آ رہے ہیں. تو میرا آپ سے ایک اس کے اوپر چھوٹا سا سوال ہے کہ کون سے اسلام میں جا رہے ہیں، ذرا یہ بھی بتا دیں آپ. وہ جا رہے ہیں یا ان کو نکالا جا رہا ہے جماعت سے، یہ بھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. لیکن چلیں آپ اتنا صرف مجھے یہ بتا دیں کہ وہ کون سے اسلام میں جا رہے ہیں. بریلوی اسلام میں جا رہے ہیں، یا دیوبندی اسلام میں جا رہے ہیں، یا وہابی اسلام میں جا رہے ہیں، یا شیعہ اسلام میں جا رہے ہیں، یا جماعت المسلمین والوں کے اسلام میں جا رہے ہیں، یا اہل قرآن والوں کے اسلام میں جا رہے ہیں، چکڑالویوں کے، نقشبندیوں کے، سور وردیوں کے، قادریوں کے، حنفی، مالکی، شافی، کون سے اسلام میں جا رہے ہیں میرے بھائی؟ یہاں تو مارکیٹ کے اندر پتہ نہیں کتنے قسم کے اسلام آ چکے ہیں، اور سارے اپنے علاوہ سب کو، باقیوں کو کافر گردانتے ہیں. وہ آپ نے احمد رضا خان صاحب کا فتویٰ نہیں پڑھا؟ حسام الحرمین نہیں پڑھی آپ نے ان کی کتاب، جو ان کی سب سے زیادہ مشہور کتاب ہے؟ وہ آپ نے پڑھی نہیں ہے؟ اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ اپنے علاوہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اس وقت جتنے فرقے بتائے جاتے ہیں، اور انہوں نے نام لی ہے، اور فرقہ وہابیہ انہوں نے خاص طور پر نام لیا. فرقہ وہابیہ سے مراد ان کی دیوبندی اور وہابی ہے. کہتے ہیں یہ کافر ہیں، مرتد ہیں، زندیق ہیں، اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور جو بھی ان کو اپنی لڑکی دے گا، ان میں شادی کرے گا، تو وہ جو شادی ہوگی وہ وہ زنائے خالص ہوگا، اور جو اولاد پیدا ہوگی وہ ولد الحرام ہوگی. یہ جو بریلوی مسلک کے، بریلوی مذہب کے جو بانی ہیں احمد رضا خان صاحب، یہ ان کی بات ہے، ان کا فتویٰ موجود ہے. پھر ان کے جواب میں دیوبندیوں نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام انہوں نے رکھا المحند علی المفند، کہ پاگل کے اوپر ہند کی تلوار. اور انہوں نے دبا کر ٹھوک کر اس کے اندر احمد رضا خان صاحب کے اوپر کفر کے فتوے لگائے. تو یہ سارے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. تو میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ جو جن کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جی اسلام میں گئے ہیں، وہ کون سے اسلام میں گئے، ذرا ہمیں بھی تو بتائیں نا. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، میرے خیال میں شاید حذیفہ بن یمان کی حدیث ہے. تو حضور نے فرمایا کہ جو پرفتن دور میں مختلف نت نئے فرقے نکلیں گے،
تو اس میں جو سچا فرقہ ہوگا، جو سچی جماعت ہوگی، اس کی نشانی یہ ہوگی کہ فَإِنَّهَا الْجَمَاعَہ، کہ وہ جماعت ہوگی اور ان کا ایک امام ہوگا۔ آج جماعت احمدیہ کو چھوڑ کر مجھے مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے بتائے جاتے ہیں ان کا مجھے آپ امام دکھا دیں اور جماعت ان کی دکھا دیں ذرا۔ امام کدھر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیرامیٹرز قائم کیے ہیں، جو صداقت کے پیمانے قائم کیے ہیں، ان کے مطابق ہم دیکھ رہے ہیں نا، ان کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ تو امام دکھائیں ذرا جماعت احمدیہ کے علاوہ۔ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دیکھیں میں کنورٹڈ احمدی ہوں، میں کوئی پیدائشی احمدی نہیں ہوں، اور میں نے اور میری پوری فیملی نے تحقیق کر کے جماعت احمدیہ کے اندر شمولیت اختیار کی ہے۔ تو آپ مجھے ایسے لوگوں کے لنک بھیج رہے ہیں جو کہ آپ کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کو چھوڑ کر گئے، لیکن آپ کو نہیں پتا وہ چھوڑ کر نہیں گئے، ان کو نکالا گیا ہے۔ یہ ایک جماعت ہے اور اس کا ایک نظام ہے۔ یہ ایک پاک اور مقدس جماعت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق قائم ہوئی ہے۔ اس کے کچھ قواعد اور اصول ہیں اور جماعت ان کے اوپر بالکل کمپرومائز نہیں کرتی۔ تو جو بھی اس جماعت کے اندر رہ کر بد رسومات کو اپنائے گا یا جماعت کے اندر ان بد رسومات کو ترویج دے گا، ظاہر سی بات ہے اس کا اخراج ہونا ہے۔ جماعت نے تو اس کو نکالنا ہی نکالنا ہے۔ آپ کریں یہ کام، جماعت کہتی ہے کہ آپ یہ کام کریں، اگر آپ نے کرنے ہیں وہی غیر احمدیوں والے کام، ہندوؤں والے، انہی رسومات کو لے کر، عیسائیوں کی رسومات کو لے کر، اور جو عام کھلے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے ان رسومات کو لے کر اگر آپ نے چلنا ہے تو آپ چلیں، آپ کی مرضی ہے، جماعت منع نہیں کرتی۔ لیکن جماعت یہ کہتی ہے کہ پھر آپ جماعت سے نکل جائیں، جماعت میں رہ کر آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ یہ ایک منظم اور ایک پاک جماعت ہے، اللہ تعالیٰ کے مسیح کی ایک پاک جماعت ہے۔ اس کے اندر اگر دیکھیں، ہماری جماعت کے اندر یہ ہے کہ اگر کسی شادی بیاہ کے موقع کے اوپر کوئی ناچ گانا ہو، جس طرح سے غیر احمدی معاشرے میں ہو رہا ہے، لیکن ان کے کوئی اخراج نہیں ہوتے، ان کو کوئی تعزیرات نہیں ہوتی، وہ کھل کر جو مرضی کریں۔ ہمارے تایا جان ہیں، ان کے بچوں کے ہاں شادیاں ہوئیں ان کی، تو ہم نے دیکھا کہ ان کی شادیوں میں خسرے ناچے، انہوں نے لڑکیاں بلائیں، کھل کر ڈانس ہوئے، بڑے بڑے حاجی جو ہمارے محلے کے بڑے بڑے حاجی تھے اور وہ دیکھ رہے تھے بیٹھ کر، ان میں سے کئی شریک بھی ہوئے۔ تو جو غیر احمدی معاشرہ ہے اس کے اندر تو بالکل یہ بدکاریاں، یہ بے حیائیاں، یہ گناہ کھلے عام ہو رہے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ لیکن جماعت کے پاس خلافت ہے اور خلافت کے تابع، خلافت کی برکات کی وجہ سے جماعت کے اندر سے یہ برائیاں بالکل تقریباً نیست و نابود ہو چکی ہیں۔ ہاں، اگر کہیں پر اکا دکا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو جماعت اس کی انٹیروگیشن کرتی ہے اور تعزیری کارروائی ہوتی ہے۔ جو لوگ بد نصیب ہوتے ہیں وہ پھر مزید اپنے گناہ کے اندر بڑھ جاتے ہیں، لیکن جو لوگ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یار ہم سے غلطی ہوئی ہے، وہ پھر معافی کے خط لکھتے ہیں اور بعد میں ان کی معافی ہوتی ہے۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں۔ اب اس سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس سے یہ ہرگز نتیجہ نہیں نکلتا۔ اگر چلیں، اکثر تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے گندے اعمال کی وجہ سے، اپنی گندی حرکتوں کی وجہ سے، ان کو بار بار تنبیہات کرنے کے باوجود یہ سدھرتے نہیں ہیں، پھر مجبوراً ان کا جماعت سے اخراج کرنا پڑتا ہے۔ پھر بعد میں یہ جا کر غیر احمدی معاشرے میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے جماعت کو چھوڑا ہے، ہم نے تحقیق کر کے جماعت کو چھوڑا ہے۔ یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کی زبان، ان کی جو زبان کی گندگی ہے وہ ان کی طبیعت کو ظاہر کرتی ہے کہ ان کو جماعت سے کیوں نکالا گیا ہے۔ چلیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کاتب وحی تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی اسر۔ وہ حضور کی جو وحی نازل ہوتی تھی اس کو لکھتا تھا۔ تو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک آیت نازل ہوئی، اور وہ آیت یہ تھی کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ غالباً سورہ مومنون کی آیت ہے، یہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے۔ تو وہ جو تھا وہ بندہ عبداللہ بن ابی اسر، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ حضرت عثمان کا رضائی بھائی بھی تھا۔
ٹھیک ہے نا، آج وہ چلے ہوئے ہیں مارکیٹ کے اندر کہ جی رضائی بتیجا اور یہ وہ بڑا وہ اس کو کیش کرواتے ہیں کہ دیکھو جی اتنا قریب کا بندہ مرتد ہو گیا ہے. تو میں بتا دیتا ہوں کہ وہ رضائی بھائی حضرت عثمان کا وہ بھی مرتد ہو گیا تھا. تو کیا اس سے کوئی اسلام کو نقصان پہنچا؟ اچھا بہرحال وہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہتا ہے یہ تو میرے شعر کا مصرع ہے، اور اس کو آپ اپنے قرآن کے اندر لکھوا رہے ہیں. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کوئی انسانوں کی باتیں اپنے قرآن کی آیات بنا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. وہ بھائی اس کو دیکھیں ٹھوکر لگ گئی، اس کا ایمان ضائع ہو گیا، چلا گیا، وہ نکل گیا. اور اس سے ایک یہ بھی چیز پتہ لگتی ہے کہ مرتد کی سزا قتل نہیں ہے، جس طرح کہ عام طور پر علماء بیان کرتے ہیں. اگر مرتد کی سزا قتل ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قتل کروا دیتے. بہرحال وہ چلا گیا. سننے میں یہ آتا ہے کہ تاریخ میں یہی ملتا ہے کہ وہ پھر مصر چلا گیا، اور وہاں سے پھر جب مکہ فتح ہوا ہے وہ دوبارہ آیا اور بڑا چھپتا چھپاتا، اور بعد میں پھر اس کی معافی تلافی بھی ہوئی، اور غالباً شاید حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سفارش بھی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو کیا اس کے مرتد ہونے سے اسلام کو کوئی نقصان پہنچا؟ بتائیں ذرا. اسلام جن بنیادوں پر، جن دلائل کے اوپر اور جن صداقتوں کے اوپر قائم تھا، کیا اسلام کی بنیادوں کو اس کے مرتد ہونے سے کوئی نقصان پہنچا؟ اگر یہی واقعہ آج کے دور میں ہوتا، اگر کوئی حضرت خلیفۃ المسیح ہمارے جو خلیفہ ہیں ان کا کوئی قریبی اس طرح کا بندہ جماعت کو چھوڑ دیتا، یہ جو سارے آج کل آپ کو لگ رہے ہیں نا سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کی پھر ان کا اچھلنا اور کودنا آپ دیکھتے ہیں، یہ تو پاگل ہو جاتے ہیں خوشی میں. کہتے ہیں دیکھیں یہ اندر کا بندہ ہے، اتنا قریبی بندہ ہے، وہ مرتد ہو گیا، اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ حق کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب وحی مرتد ہو رہا ہے اور کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. اسلام ماشاءاللہ پھلا پھیلا پھولا، عرب سے نکل کر پوری دنیا کے اوپر پھیل گیا. کیا ہوا؟ اور وہی بندہ بعد میں مسلمان ہو گیا. تو اس کے علاوہ آپ پھر سورہ نساء پڑھیں ذرا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر وہ کفر میں بڑھ گئے. اللہ آگے فرماتا ہے کہ لن یغفر اللہ لہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرے گا اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. اب اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگ اسلام کو چھوڑ کر جاتے تھے. تو کیا اسلام کے اوپر کوئی اثر پڑا؟ آج آپ میرے سامنے یہ دلیل رکھ رہے ہیں کہ جی فلاں بندہ قادیانیت کو چھوڑ کر مرزائیت کو چھوڑ کر جا رہا ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ احمدیت جھوٹی ہے. نہیں، یہ ہرگز اس کے سچے ہونے کی دلیل نہیں ہے، نہ یہ احمدیت کے جھوٹے ہونے کی کوئی دلیل ہے. کیونکہ اسلام تو قرآن مجید تو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آتے ہیں پھر وہ کفر کر دیتے ہیں، پھر دوبارہ وہ اسلام لے آتے ہیں، پھر دوبارہ کفر کر دیتے ہیں، اور بعد میں کفر میں بڑھ جاتے ہیں. تو اس سے اسلام کا نقصان ہے؟ قرآن تو ہمیں یہ بتا رہا ہے اسلام کا تو کوئی نقصان نہیں ہے. پھر قرآن مجید ایک اور جگہ یہ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو صبح ایمان لاتے ہیں اور شام کو پھر کافر ہو جاتے ہیں، شام کو پھر جاتے ہیں. اب بتائیں ذرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو صبح ایمان لائے اور شام کو پھر گئے. تو کیا اسلام اس سے کوئی ہل گیا؟ اسلام کی بنیادوں کو کوئی نقصان پہنچا؟ نہیں. اور اس دور میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے، یہود اور نصارہ اور مشرکین مکہ وغیرہ جو مخالفین اسلام تھے، وہ یہی باتیں کرتے ہوں گے جس طرح سے آج باتیں کی جا رہی ہیں. جس طرح آپ مجھے ابھی لنک بھیج رہے ہیں یوٹیوب کے اور مجھے بتا رہے ہیں کہ جی دیکھیں فلاں بندہ جماعت کو چھوڑ کر جا رہا ہے، اس دور میں بھی جو ان کا سوشل سرکل ہوگا وہ یہی باتیں کرتے ہوں گے کہ دیکھیں جی فلاں بندہ بھی آ گیا واپس اسلام کو چھوڑ کر. اسلام تو ہے ہی کلٹ، اسلام تو ہے ہی کلٹ. جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تعلیم آئی ہے، کوئی اللہ کا فرستادہ کوئی رسول آیا ہے، تو اس کے اوپر یہ الزام لگا کہ یہ تو کلٹ ہے. جو یہود ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے یہ تو کلٹ ہے، آج تک کہتے ہیں وہ. اور جو عیسائی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں جی انہوں نے ایک کلٹ کی بنیاد رکھی. اسلام کو وہ کلٹ کہتے ہیں، پوچھ کر دیکھ لیں آپ.
ہمارا تو پل پل کا رابطہ ہے عیسائیوں کے ساتھ، بات چیت ہوتی رہتی ہے. آپ وہ ٹھیک ہے، بعض اوقات گفت و شنید ہوتی ہے، سلام دعا ہوتی ہے، تو وہ پہلی دوسری سلام دعا کے اندر تو وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. لیکن جب سٹنگ ہوتی ہے، ان موضوعات کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، بیٹھتے ہیں، چائے شائیں پیتے ہیں، تھوڑی سی فرینکنس ہوتی ہے، تو وہ کھل کر پھر ان کے اندر کے گند، ان کے تعصبات جو اسلام کے بارے میں وہ کھل کر سامنے آتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں، ان کی کتابوں میں، ان کے لٹریچر میں لکھا ہوا ہے کہ اسلام ایک کلٹ ہے. ہندوؤں کا بدھزم کے اوپر یہ الزام ہے کہ جی بدھزم ایک کلٹ ہے. صحیح ہے. تو اچھا، جو جس مسیح کا آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ ویسے تو ہمارے مطابق تو وہ آ چکا ہے جو مسیح آنا تھا امت کے اندر. لیکن چلیں، جو آپ کا مسیح ہے، بفرض محال، سپوزڈلی اگر وہ آ گیا، اس کے اوپر بھی یہی الزام لگے گا، یہی تہمت لگے گی کہ یہ کلٹ ہے. میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں، اور یہ بڑے بڑے اولیاء نے، بڑے بڑے بزرگان نے یہی لکھا ہوا ہے. ابھی کچھ دن پہلے میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں یہاں بر صغیر میں، حضرت نظام الدین اولیاء، ان کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا. اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جب امام مہدی آئے گا تو وقت کے علماء اس کے اوپر کفر کے فتوے لگائیں گے. یہ حوالہ میرے پاس پڑا ہوا ہے، کبھی انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی تو میں آپ کو یہ بھیجوں گا. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے یار؟ باقی دیکھیں، میں اپنی آپ کو بات بتاتا ہوں. آپ مجھے لنک بھیج رہے ہیں، میں اپنی آپ کو بات بتا دیتا ہوں. بھائی میں خود کنورٹڈ احمدی ہوں. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میری پوری فیملی جماعت احمدیہ کے اندر تحقیق کر کے آئی ہے. تو آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے ہیں؟ ہم نے تو ہم نے تو بھائی چلیں، کتابی دلائل تو ایک طرف، ہم نے تو دلائل کو جیا ہے. ہم نے تو پرسیکیوشن برداشت کی ہے، ایمان لانے کے بعد پرسیکیوشن برداشت کی ہے. اور جو حالات اور واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مومنین کے بتائے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ہوتے ہیں واقعات، تو وہی علامات اور وہی واقعات اور حالات ہمارے ساتھ ہوئے ہیں. تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے. اس لیے آپ یہ لنک بھیج کر کچھ ثابت نہیں کر سکتے. جو آپ کے پاس صداقت کے دلائل ہیں وہ آپ پیش کریں بھائی، قرآن اور حدیث سے پیش کریں. آپ لوگ خود کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے مرتدین کے خلاف جہاد کیا، اور جوک در جوک لوگ ارتداد کے اندر جا رہے تھے، مرتد ہو رہے تھے. خود کہتے ہیں نا آپ لوگ، یہ آپ کے علماء بھی کہتے ہیں. وہ ظاہر ہے وہ مرتدین کے خلاف جہاد کی دلیل یہاں سے نکالتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے تھے. تو جو مرتد ہونا شروع ہو گئے تھے، ان کے جاننے سے کیا اسلام جھوٹا ہو گیا تھا؟ آج اگر اس دور کے اندر، مثال کے طور پر، میں ایک ویسی مثال آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، اگر جوک در جوک لوگ احمدیت کو چھوڑ کر جانے لگیں تو آپ لوگ تو کہنا شروع ہو جائیں گے کہ جی یہ قادیانیت کی الٹی گنتی جاری، اور قادیانیت جھوٹی ہے، لوگ چھوڑنا شروع ہو گئے. حالانکہ آپ لوگ خود کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اکثر لوگ اسلام کو چھوڑنا شروع ہو گئے تھے. تو کیا وہ کسی دلیل کی بنیاد پر چھوڑ رہے تھے؟ نہیں، وہ بس ٹھیک ہے، کمزور تھے ایمان کے اندر، وہ ایمان میں پوری طرح داخل ہی نہیں ہوئے تھے. قرآن مجید تو ہمیں یہی بتا رہا ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو ہماری گفتگو چل رہی ہے میرے بھائی، جن موضوعات کے اوپر، آپ ان موضوعات کو ہمارے سامنے رکھیں اور ان کے اوپر دلائل دیں. باقی دیکھیں، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان لوگوں کو جو جن کو نکالا گیا جماعت سے، اور جو پھر اب بغض و اناد کے اندر بڑھ گئے ہیں، اور ساروں کی بات نہیں کر رہا، بہت سارے لوگ، اکثر لوگ تو واپس آ جاتے ہیں توبہ اور تائب ہو کر، لیکن چند ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بد نصیب ہوتے ہیں. تو ان کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ اور جو کافر ہیں، جو مخالفین احمدیت ہیں، مجھے ان کی یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کو جماعت سے بغض کیوں ہے. مجھے اس چیز کی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ان کو جماعت سے نفرت کیوں ہے. دیکھیں، اختلاف کے اوپر مخالفت ہونی چاہیے، اگر ہونی چاہیے تو، ویسے تو دین منع کرتا ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انبیاء کی جو مخالفت ہوئی ہے وہ اختلاف کے اوپر ہوئی ہے. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ اللہ ایک ہے،
کفاران مکہ، مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ اللہ ایک نہیں ہے اور مختلف بت ہیں، تو یہ اختلاف تھا، کلیش تھا، اس کے اوپر وہ حضور کی پرسیکیوشن کرتے تھے اور مخالفت کرتے تھے، اختلاف تھا نا۔ یہاں پر احمدی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اللہ بھی ایک ہے، اور جو غیر احمدی ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی اللہ ایک ہے، اتحاد ہے۔ احمدی یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، غیر احمدی بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ احمدی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، غیر احمدی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، احمدی بھی روزہ رکھ رہے ہیں، غیر احمدی بھی روزہ رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اتحاد ہے، اتحاد کے اوپر کلمہ احمدی بھی پڑھ رہے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ تو یار اتحاد کے اوپر اتنی زیادہ مخالفت مجھے سمجھ نہیں آتی، اس میں حکمت کیا ہے؟ اس مخالفت میں جو آپ لوگ کر رہے ہو میرے بھائی، اگر ہم آپ سے مخالفت کرتے، آپ لوگ یہ کہتے کہ اللہ ایک ہے، ہم یہ کہتے اللہ ایک نہیں ہے، تو سمجھ آتی کہ بھئی آپ ہماری دکانیں جلاتے، آپ ہمیں مارتے، تو کچھ سمجھ آتا۔ ہم بھی وہی بات کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہو، تو پتہ نہیں آپ کو نفرت کیوں ہے اتنی زیادہ احمدیوں سے، مجھے یہ چیز، اس چیز کی سمجھ نہیں آتی۔ تو بہرحال اس کے باوجود بھائی میں صرف آپ کو یہی کہوں گا کہ ایک احمدی، اس کی تربیت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے مخالف کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، ہماری ٹیچنگ، ہماری گرومنگ ایسی کی جاتی ہے جماعت کے اندر، ہمیں یہ سکھایا ہی نہیں جاتا کہ ہم نے نفرت کرنی ہے، ہم تو اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور وہی طریقہ اپناتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنانے کا حکم دیا ہے۔ ہم قرآن مجید کے بتائے ہوئے طریقوں سے نہیں ہٹتے، اور اسی میں ہماری زندگی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ایک قدم بھی باہر نکالیں اس دائرے سے تو یقیناً یہ ہماری موت ہے۔ اور ہر ایک مومن کی یہی زندگی ہونی چاہیے کہ وہ قرآن کے مطابق رد عمل شو کرے۔ تو ہم آپ کے لیے میرے بھائی دعائیں کرتے ہیں، آپ نے جتنا مرضی ہمیں دکھ دینا ہے، جتنی مرضی ہماری پرسیکیوشن کرنی ہے، جتنا مرضی ہمیں ستانا ہے، لیکن ہمارے دل میں آپ کے لیے کبھی بھی نفرت پیدا نہیں ہوگی۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ گارنٹی ہے، یہ میں آپ کو شور شاٹ بتا دوں۔ آپ ہماری دکانیں جلا لیں، ٹھیک ہے، ہمارے مال لوٹ لیں، ہمارے نفوس کو قتل کر دیں، جو مرضی کرنا ہے ہمارے ساتھ، لیکن ہمارے منہ سے، ہمارے دل سے آپ کے لیے ہمیشہ دعائیں نکلیں گی، کیونکہ ہمیں تعلیم یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے، اور ہم نے پیارے نبی کے اسوے پر چلنا ہے۔ باقی جو عقیدے کا اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں کئی لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہیں باتیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں، وہ ایمان لے آتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بات سمجھ نہیں بھی آتی لیکن وہ پھر ظلم اور تعدی میں نہیں بڑھتے، وہ رک جاتے ہیں۔ لیکن جن کو سمجھ نہیں آتی اور وہ مخالفت کے اوپر ہی مر جاتے ہیں، تو مرنا تو ہے نا، ہم نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ پھر میں قیامت والے دن فیصلہ کروں گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تو تھوڑا سا کام اللہ کے ذمہ بھی رہنے دیں میرے بھائی، تو تھوڑا انتظار کر لینا۔ اللہ یہ کہ فرما رہا ہے کہ میں فیصلہ کر دوں گا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ لیکن اس دنیا میں انسان کے افعال، اس کی حرکات، اس کی طبیعت کی تیزی، اور اس کی طبیعت میں جو ایک غلط قسم کا جوشیلا پن ہوتا ہے جو کہ پرسیکیوشن تک انسان کو لے جاتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کے اوپر ظلم اور ستم کرے، وہ بتا دیتا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ تو آپ نے بے شک ہمیں گالیاں دینی ہیں، دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے میرے بھائی۔ یہ جتنے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر اس وقت بیٹھ کر 5-5 6 گھنٹوں کی اسٹریمیں کر رہے ہیں، کرتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے۔ جو مرضی آپ نے منہ سے مغلظات نکالیں، ہم ان کو خدا کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ اور وہ جس طرح قرآن مجید فرماتا ہے نا کہ جب بھی انبیاء کے ماننے والوں کو مخالفین کی طرف سے تکالیف اور مصائب پہنچائے گئے تو انہوں نے یہی کہا کہ انا الی ربنا لمنقلبون، کہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں گے۔ جتنا زیادہ آپ ہمیں تنگ کریں گے اتنا زیادہ ہم خدا کی طرف لوٹیں گے، اور اتنا زیادہ ہمارا اپنے رب سے تعلق مضبوط ہوگا، اور اتنی زیادہ اللہ تعالی ہمارے اوپر برکات اور حسنات نازل کرے گا۔ اور یہی ہوا ہے جماعت احمدیہ کی تاریخ میں، یہی ہوا ہے جب بھی جماعت احمدیہ کے اوپر ابتلا آئے ہیں، مصائب ڈالے گئے ہیں، جماعت احمدیہ پہلے سے زیادہ اپنے رب کے ساتھ تعلق میں بڑھی ہے۔
میں صرف آپ کو جماعت احمدیہ کی یہ تاریخ بتا رہا ہوں کہ جو آپ نے قوانین بنائے ہیں اور آپ بھی اپنی حکومت کے ساتھ ظاہر کھڑے ہوئے ہیں، تو بنا کر جو بھی جتنے ظلم اور ستم کرنے آپ کریں، اور انشاءاللہ تعالی آپ ہمیں صابر پائیں گے. ہم کبھی بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے، اور جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اپنانے کا، ہم صرف اس طریقے کے اوپر چلیں گے، اور وہ یہ کہ ہم نے دعائیں کرنی ہیں آپ کے لیے بھی، پوری دنیا کے لیے. اور ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی دعوت کو پوری دنیا میں پھیلائیں اور اسلام کو پوری دنیا کے اوپر غالب کریں. یہ ہمارا کام ہے. اور باقی جو کر سکتے ہیں میرے بھائی کر لیں، کوشش کر کے دیکھ لیں، لیکن اس جماعت نے دنیا کے اوپر پھیلنا ہی پھیلنا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اس کو روک نہیں سکتا کوئی بھی. یہ الہی کام ہے، یہ انسان کے کام نہیں ہے. انسان کے کام ہوتے ہیں نا، جتنی جماعت کی مخالفت ہوئی ہے، یہ کب کی جماعت ختم ہو چکی ہوتی ہے. اس کے خلاف حکومتیں کھڑی ہوئی ہیں، لیکن وہ حکومتیں پارا پارا ہو گئیں. ایسے ایسے بڑے بڑے ملک کے حکمران کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اڑا کر خاک کر دیا، لیکن جماعت کا وہ بال بھی بکا نہیں کر سکے. تو جو ظالم ہیں ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر انہوں نے ظلم کرنا ہے، مارنا ہے، قتل کرنا ہے، گالیاں دینی ہیں، کرتے رہیں، کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنی رحمتیں، اپنے فضل نازل کرے. ہماری طرف سے تو یہی دعا ہے میرے بھائی. السلام علیکم.